علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی بالکل پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ وانما لامرئ ما نویٰ، اور بندہ جس چیز کی نیت کرے گا وہ چیز اسے مل جائے گی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ و رسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہجرت کرے گا تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جو بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرے گا یصیبھا، اسے پائے گا، دنیا اسے مل جائے گی۔ او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا کسی عورت کی جانب اس نے ہجرت کی نکاح کے ارادے سے، ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن گیا نکاح کے ارادے سے، دین وغیرہ کا اس کا مقصد نہیں ہے، صرف اپنا وطن اس نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ دوسرے وطن میں جا کر ایک خاتون سے وہ نکاح کرے، شادی کرے، عقد وغیرہ ہو۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جو اس نے نیت کی اسی کے مطابق اسے نوازا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے بندے کی جیسی نیت رہے گی ویسی اسے جزا ملے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، بندہ دنیا کی نیت کرے گا تو دنیا اسے ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ دین کی نیت کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کا مقبول بندہ بھی بن جائے۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں اس سے پہلے بھی درس دے چکا ہوں، بس آج جو اس کا ایک خاص رکن ہے، خاص اس کا جو مقصد ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام بخاری تقریباً 7275 7275 7275 بھی کہہ سکتے آپ۔ ان ساری حدیثوں میں سب سے پہلے اس حدیث کو رکھا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کام شروع کرے یا اس کتاب کو پڑھنے کی شروعات کرے تو اس کے ذہن میں یہ مقصد ہو کہ میرا کام اللہ کی رضا کے لیے، میری نیت میں اخلاص ہو، دکھاوا، ریاکاری، شہرت، ناموری، فیم جسے کہا جائے، ساری چیزیں نہ ہوں۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے 7275 حدیثیں پوری بخاری میں ذکر فرمایا۔ ان ساری حدیثوں میں فرسٹ نمبر کس کو دیا؟ اسی حدیث پاک کو۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اس بخاری شریف کا مطالعہ کرے تو سب سے پہلے اس نیت سے بخاری شریف کا مطالعہ کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نیت سے بخاری شریف کا مطالعہ نہ کرے میں بڑا علامہ فہامہ بن جاؤں، لوگ میری تعریف کریں کہ بھائی بخاری شریف پڑھنے والا ہے، بخاری شریف کا درس دینے والا ہے، اس نیت سے نہیں۔ اور ہر کسی کے لیے کہ اگر درس دینے والا بھی درس دے گا، پہلی شروعات جو ہے اس حدیث پاک سے ہوگی، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے، سامعین کے سامنے، حاضرین کے سامنے، آڈینس کے سامنے۔ یہی بات وہ رکھے گا کہ اپنی جو بھی آپ ارادہ کر رہے ہیں کام کا، جو بھی آپ کو کام کرنا ہے عمل، وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے پیش نظر امام بخاری نے اس حدیث پاک کو سب سے شروع میں اپنی کتاب کے اندر رکھا۔
تو بندہ مخلص رہے، اخلاص کا پیکر رہے، للہیت کا پیکر رہے۔ اس کا الٹا یعنی اخلاص کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ گویا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ سچا نہیں ہے۔ کیوں؟ دل میں اس کے یہ خواہش ہے کہ کوئی بندہ مجھے دیکھے اور وہ تعریف کرے۔ سب کی بات تو نہیں کرتے کس کے دل کا حال کیا ہے، لیکن ایک ریاکاری کی جو تعریف ڈیفینیشن وہ یہی کی گئی کہ اگر اکیلے میں ہے بندہ تو نماز نہیں پڑھتا، مجمع ہے، لوگ ہے تو وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاکاری کہا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ ہر بندے کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکار ہے، ورنہ تو بدگمانی ہو جائے، اور بدگمانی کرنا حرام ہے۔ ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مومن بھائی یہاں آتے یا دوسری سنی مساجد میں جاتے، ہم ان کے تعلق سے یہی گمان رکھتے ہیں کہ وہ لوگ دل سے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ہماری باتوں کو سنا، ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، میں تم پر دجال سے بھی زیادہ ایک خطرناک چیز کا خوف کرتا ہوں، یا یہ کہہ لیجئے کہ مجھے تمہارے تعلق سے دجال سے اتنا اندیشہ نہیں ہے جتنا کہ ایک عظیم چیز کا اندیشہ ہے، ایک عظیم چیز کا خوف۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ چیز کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیز ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ہو جائے گا شرک اکبر، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا شرک، مطلب بندہ مشرک نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، بلکہ وہ بندہ سخت گناہ گار ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل کیے بغیر وہ بندہ دوسروں کے دکھاوے کے لیے، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نماز ادا کرتا۔ آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ لوگ ہیں، مجمع ہے، تو لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ اکیلے میں ہے تو 2-3 منٹ کی ایوریج ہے 2 رکعت، لیکن جب مجمع ہے، لوگ ہے، تو کم سے کم 2 رکعت 5 6 7 منٹ کے اندر ادا کرتا ہے۔ سارے حضرات کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کا کون برگزیدہ اور مقبول بندہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ایک ریاکار کی نشانی یہ بتائی کہ اکیلے میں ہے تو فٹافٹ 2 یا 2.5 کی ایوریج میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، ایوریج جو ہے وہ 2.5 کی 2.5 کی ایوریج آتی ہے۔ لیکن اگر مجمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو 5 منٹ میں وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ اسی طرح لوگ ہیں تو نوافل پڑھ رہا ہے، اکیلے میں ہے تو نوافل نہیں پڑھتا، تاکہ لوگوں کی نظر میں مقبول بندہ وہ بندہ بن جائے۔ تو معاذ اللہ آپ اس ارادے سے نوافل پڑھنا ترک نہ کر دیں کہ کہیں ہم بھی ریاکار ہو جائے، نہیں، آپ نوافل پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت نوافل کی برکت سے ہماری ریاکاری کو، اگر ہے، میں نہیں کہتا کہ ریاکار ہے بندہ، اگر ہے تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے، عبادت کے نور سے اللہ اسے دور فرما دے گا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب، بعض علماء فرماتے ہیں کہ تابعین میں پہلے تو ہے صحابہ کی جنہوں نے زیارت کی انہیں تابعین کہا جاتا ہے، تابعین کی جنہوں نے زیارت کی انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ زیارت کی مطلب خدمت میں رہے، ورنہ جو آنکھوں سے معذور ہے وہ صحابی نہیں کہلائیں گے، وہ تابعی نہیں کہلائیں گے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب مشہور تابعی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں تابعین میں سب سے افضل سعید بن مسیب ہے، اور بعض جو ہے علماء وہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے تابعی ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ۔ بہرحال یہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، شہر رسول میں۔ اس وقت ایک جو حاکم تھا ولید، اس کا نام تھا مروان بن حکم۔ اس وقت ولید بن
حکم، سلیمان بن مرد، ولید بن عبد الملک نام کا ایک حاکم تھا، ایک خلیفہ تھا جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک۔ اس نے ایک حاکم کو، غالباً مروان بن حکم جو تھا اس کا نام، اس کو مدینہ منورہ کا حاکم بنا کر کے بھیجا، چونکہ اس وقت بغداد کے اندر، یعنی بغداد کیپٹل پورا تھا، راجدھانی جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر حکومت کے کام وغیرہ کیے جاتے ہیں، محل جو بھی ہے، قلعہ، وہ بغداد۔ تو بغداد سے مدینہ منورہ ایک حاکم بنا کر کے بھیجا، غالباً اس کا نام تھا مروان بن حکم۔ اب کچھ تابعین تھے، اللہ والے تھے، فاسق، فاجر، گناہ گار کے ہاتھوں میں بیعت اللہ والے نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے سر تو اپنا قربان کر دیا، مگر ایک فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں فرمایا۔ وہ جو مروان بن حکم آیا، اس نے سب سے بیعت لی۔ اس نے کہا کہ سعید بن مسیب کو جانتے ہو؟ دو چار تابعی آئے تو ان سے کہا سعید بن مسیب تم میں سے کون ہے؟ تو جو دو چار آئے تھے حضرات، ان میں سے سب نے فرمایا، سب نے کہا کہ ہم میں سے کوئی سعید بن مسیب نہیں۔ اس وقت مروان بن حکم نے کہا کہ سعید بن مسیب کو جا کر کے پیغام پہنچا دینا کہ میرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کر لے، ورنہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ 3 مرتبہ اس نے یہ کہا، اور قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس نے میرے ہاتھ پر آ کر بیعت نہیں کی، میں اس کا سر کاٹ دوں گا، قلم کر دوں گا۔ 3 مرتبہ اس نے قسم کھا کر کے کہا۔ اب اس زمانے میں قسم کھا لینا یعنی اس کام کو پورا کرنا ہی ہوتا تھا۔ اب یہ جو 2-3 بزرگان دین اس کے پاس موجود تھے، وہ باہر نکلے، ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی، پریشان ہوئے کہ اتنی عظیم اسلام کی شخصیت تابعی حضرت سیدنا سعید بن مسیب، ان کو اگر شہید کر دیا اسلام کا بڑا نقصان ہو جائے۔ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، یا پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے اچھا مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، مدینۃ الرسول میں تو ہم ٹھہرے، آپ یہاں سے مکہ مکرمہ چلے جائیں عمرے کے ارادے سے، 2 4 5 6 دن آپ وہیں پر ٹھہرے، قیام کریں، تب تک یہ جو مروان بن حکم کا خلافت کا بھوت جو ہے، بیعت کا بھوت جو ہے کہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے، یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا، ماحول اچھا ہو جائے گا، ماحول سازگار ہو جائے گا، آپ وہاں سے تشریف لے آنا۔ اب دیکھیں حضرت سعید بن مسیب کا جواب۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ناجائز و حرام نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بھی ماحول ایسا ہے تو ہم دوسری جگہ چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر کیا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ عمرے کے ارادے سے چلے جائیں۔ کنہوں نے کہا؟ وہ جو 2 4 تھے حضرات، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ چلے جائیں مکہ عمرے کے ارادے سے، وہیں پر ٹھہرے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، عمرے جیسی سعادت سعید بن مسیب اس حالت میں حاصل کرے گا، اس حالت میں ادا کرے گا کہ اسے جان کی فکر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، جان بچانے کے لیے میں عمرے کے لیے چلے جاؤں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ عمرہ جو ہے یا حج جو ہے، نماز جو ہے یا ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس ارادے سے نہیں کہ ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، ہماری جان خطرے میں ہے۔ کیا سمجھتے ہو، سعید بن مسیب اس ارادے سے عمرے کے لیے چلے جائے کہ اس کی گردن پر تلوار لٹک رہی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو مار دیا جائے گا، اس کی جان جو ہے وہ لے لی جائے، اس ارادے سے میں بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کا سہارا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ عمرے کے لیے نہیں گئے اور نہیں گئے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ ہمارا تو کیا ہوتا ہے، ہم تو بھائی ان کے قدم کی جو دھول ہے اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل ہم نے کیا ہے، جو اللہ کی عبادت ہے اس کو معاذ اللہ فیشن بنا لیا۔ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، اب 2 4 منٹ کا وقت باقی ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ 2 4 منٹ باقی، چلو سلام پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی یہ بارگاہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت بچا
تو آپ صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے سے آپ جب پروگرام کی ٹائمنگ شیڈیول جب آپ سیٹ کریں تو پہلے ہی سے اس شیڈیول کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی نعت خوانی ہوگی، صلاۃ والسلام، دعا، جو کچھ بھی آپ کے پروگرامات وغیرہ ہیں وہ اس طرح پہلے ہی سے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب وقت بچ گیا چلو صلاۃ والسلام پڑھ لیتے، یا آپ دوسرے کسی کام میں مشغول ہیں، وقت بچ گیا، لوگ جمع ہیں، امام صاحب بھی گھر پر آئے ہوئے، چلو ایک موقع اچھا ہے سلام پڑھ لیتے، نہیں، گناہ نہیں ہے، بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ عشق کے خلاف، یعنی آپ رسول اللہ سے عشق ایسا کرتے ہیں کہ وقت بچا تو درود پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر مصطفیٰ کے عاشق ہیں تو عشق کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اس طرح ہم عشق کی بے حرمتی تو نہ کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت سے جو محبت کا دعویٰ ہم نے کیا ہے اس کی خلاف ورزی کی کوشش تو ہم نہ کریں۔ امام اعظم علیہ رحمت والرضوان، آپ نے مسئلہ تو سنا ہوگا کہ اگر بندہ قاعدہ اولیٰ میں جیسے 4 رکعت جو ہماری فرض ہے، اسی طرح 4 رکعت سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ کی بات نہیں کرتا، مسئلہ ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے، غور سے سنیے گا۔ 4 رکعت فرض نماز ظہر ہے، عصر ہے، عشاء، اسی طرح 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی ہے، اسی طرح جمعہ کی پہلے والی بعد والی۔ اگر بندہ قاعدہ اولیٰ میں، اسی طرح وتر کی بھی دوسری رکعت میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد 4 کلمے پڑھ لیتا ہے، یعنی التحیات پوری کلمہ عبدہ و رسول، اب اگر وہ بندہ اللہم صلی علی محمد، یہ 4 الفاظ 4 ورڈز اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے، لیکن اگر 3 پڑھتا ہے اللہم صلی علی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، فوراً کھڑا ہو جائے، 4 رکعت مکمل کر لے، سجدہ سہو نہیں کرے۔ 4 ورڈ اگر پڑھ لیتے اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد، بہتر یہ ہے کہ سیدنا بھی کہے، اس وقت نہیں، درود ابراہیم جو 4 رکعت پوری ہونے پر ہمیں پڑھنا ہے اس میں۔ تو اگر 4 ورڈ پڑھ لیتا ہے سجدہ سہو واجب، 3 ورڈ پڑھتا ہے سجدہ سہو واجب نہیں۔ یہ امام اعظم نے مسئلہ بیان فرمایا، لکھا، کتابوں میں بھی منقول ہے۔ اب امام اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہے۔ ویسے ہمارے امام کو تو اللہ وحدہ لا شریک کا بھی تقریباً 100 سے زائد مرتبہ دیدار ہوا، اللہ وحدہ لا شریک کا خواب میں، ورنہ ماتھے کی آنکھوں سے دیدار اللہ کا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے دنیا کی زندگی میں ممکن ہے، آخرت میں تو ہر مومن مسلمان کو یہ حاصل ہوگا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، امام شافعی کیا فرماتے، اگر وہ بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے قاعدہ اولیٰ میں۔ امام اعظم نے فرمایا 4 الفاظ اگر پڑھ لے گا اس کے اوپر درود شریف سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ ہمارے امام اعظم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کی، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ جب زیارت کی میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، امام اعظم کا نام جو تھا وہ نعمان بن ثابت اور کنیت جو تھی وہ کیا ہے، ابو حنیفہ۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے، نعمان مجھ پر درود پڑھنے والے کی نماز کو تم ناقص کہہ رہے ہو، نامکمل کہہ رہے ہو، انکمپلیٹڈ جسے کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ مجھ پر 4 الفاظ کے ذریعے، 4 ورڈز کے ذریعے اس نے مجھ پر درود پڑھا، تم کہہ رہے ہو ایسا بندہ سجدہ سہو کرے گا، اگر نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہو۔ نعمان تم مجھ پر درود پڑھنے والی کی نماز کو ناقص کہہ رہے ہو۔ امام اعظم عرض کرنے لگے، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، میں اس لیے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی بارگاہ تو یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھول کر کے درود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جاگتے وقت آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی یہ جو بندہ ہے بھول گیا، بھول کر درود پڑھ رہا ہے،
اس وجہ سے اس پر سجدے سہو واجب ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھولا بھٹکا اس طرح درود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ آپ کی بارگاہ میں تو ذہن کو، دماغ کو، دل کو حاضر رکھ کر کے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے کہ التحیات جب بندہ پڑھے اور جب یہ پڑھے السلام علیک ایھا النبی، تو اس وقت وہی معراج کا واقعہ تصور کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو ان کلمات کے ساتھ مخاطب فرمایا تھا، اے نبی تم پر درود و سلام نازل ہو۔ تو میرے حساب سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بندہ جو ہے درود کی بات ہے، سلام کی بات ہے، اخلاص کے ساتھ اسے پیش کرے۔ یہ نہیں کہ 2 منٹ کا وقت بچا تو اب ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ سیدنا امام داؤد طائی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ گھر والے کھانا وغیرہ بنا کر کے دیتے، جیسا ٹفن سسٹم آج کل بھی ہے۔ اب یہ کیا کرتے، کھانا تو لے لیتے لیکن روزہ رکھ لیتے۔ صبح صادق ہی روزے کی نیت کر لیتے، گھر والے کھانا بنا کر دیتے، کھانا لے لیتے، باہر جا کر غریبوں کو کھلا دیتے۔ مغرب کا وقت جب ہوتا، گھر پر آ کر کے گھر کا جو دوسرا کھانا ہوتا وہ تناول کرتے۔ گھر والوں کو پتہ نہیں کہ ان کا روزہ ہے، گھر والوں کو پتہ ہوتا کہ ان کا روزہ ہے تو کھانا دینے کی ضرورت کیا ہے، لیکن یہ اللہ والے اس ارادے سے انہوں نے گھر والے کو نہیں بتایا، گھر والوں کو نہیں بتایا کہ اگر میں یہ کہوں گا میرا روزہ ہے تو کہیں میری نیت کے اندر ریاکاری نہ آ جائے، کہیں میری نیت کے اندر ریاکاری دکھاوا نہ آ جائے کہ دیکھو گھر والوں کو بتا رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ 40 سال اسی حال میں آپ نے گزار دی کہ آپ گھر سے کھانا لے کر نکلتے لیکن روزے کی نیت رہتی، کھانا تناول نہیں کرتے، غریبوں میں تقسیم فرما دیتے، اور پھر مغرب کا وقت ہوتا افطاری کرتے اور گھر پر آ کر کھانا تناول کرتے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی شان، اسلاف کی شان۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان بزرگان دین کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی، لغزش، خطا، خامی ہوئی ہو سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ مولا عز و جل ہمیں اخلاص کی برکتیں عطا فرما، ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرما، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، نے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔